السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹے لمحے بھی ہمارے لیے بڑے قیمتی اور پر اثر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کل رات کے میچ میں ہوا۔ پشاور زلمی اور غالباً ملتان کی ٹیم کے درمیان میچ تھا۔ یہ جو پاکستان سپر لیگ کے میچز ہو رہے ہیں اس میں میچ شروع ہونے سے پہلے ایک ایسا منظر ہم نے دیکھا جس نے واقعی ہمیں خوشی سے سرشار کر دیا۔ ہمیں جو گلے تھے پی ایس ایل سے، ہمیں جو گلے تھے پاکستان کرکٹ کے منتظمین سے، وہ تقریباً انہوں نے اس کے ازالہ کرنے کی کچھ حد تک کوشش کی۔ ہوا یوں کہ جب میچ شروع ہونے لگا اور بیٹنگ شروع ہونے سے قبل اناؤنسمنٹ کی گئی اور اس کے اندر فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی، اور اس کے بعد فلسطین کے سفیر کو گراؤنڈ میں لایا گیا اور دونوں کپتانوں کے درمیان اسے کھڑا کیا گیا، بابر اعظم اور محمد رضوان کے درمیان، اور وہاں کھڑا کر کے اناؤنسمنٹ کی گئی کہ آج ہم سارے پاکستانی جو گراؤنڈ کے اندر ہیں، جو گراؤنڈ کے باہر ہیں، ہم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے خاموشی، سکوت اختیار کیا جو یکجہتی کی علامت ہے۔ سب تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر دعا کی گئی۔ جس گراؤنڈ میں تالیاں بجتی ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں، وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، تو یہ فلسطین کی عوام کے لیے تھوڑا بہت ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی تھا، ان کے دکھوں کے مداوے کی کچھ نہ کچھ کوشش تھی۔ اور پھر اگلا عمل جو کیا گیا وہ یہ کہ ہر چوکے پر فلسطین کی عوام کے لیے 10,000 روپے عطیہ کیا جائے گا اور ہر چھکے پر 20,000 روپے عطیہ کیا جائے گا۔ ہر میچ میں تقریباً 40-50 کے قریب باؤنڈریز لگتی ہے، 30 کے قریب چھکے لگتے ہیں اور کوئی 30-40 کے قریب چوکے بھی لگتے ہیں۔ تو یہ اتنے پیسے ہر میچ میں یہ ڈونیٹ کیے جائیں گے فلسطین کی عوام کے۔ اگرچہ ہم نے وہ منظر دیکھا کہ محمد رضوان جو کھڑے تھے ان کی شرٹ پہ یہاں پیپسی کا لوگو تھا یا پیپسی لکھا ہوا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے پس منظر وہاں KFC کا وہ بورڈ بھی لگا ہوا تھا، یا اس کا وہ بڑا سا کپ سا جو علامت ہے وہ لگایا گیا تھا۔ یہ اگرچہ ایک اعتبار سے بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو آج ساری فنڈنگ اسرائیل کو کرتی ہیں، وہ ان کی چیزیں ہمارے گراؤنڈ میں کیوں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق لینا دینا ہے۔ تو یہ جب میں نے اپنے ذاتی طور پر جو کرکٹ کے جو بڑے کچھ حضرات تھے ان سے رابطے کی کوشش کی کہ آپ اتنی عوام کی مخالفت کے باوجود، اتنی ظلم کے باوجود آپ یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں اور اسی کو دوبارہ ایک مسلسل کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ پرانے معاہدے ہیں جو ابھی القریب ختم ہونے والے ہیں، تو جب تک معاہدے برقرار کی مدت باقی ہے اس ٹائم تک یہ کرنے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھیں یہ کم از کم کچھ نہ کچھ بہتر ہے۔ جہاں میں نے دیکھا میڈیا کو تو مجھے بہت کم پوسٹیں ایسی نظر آئی جو PSL کے حق میں ہو، جو ہماری کرکٹ انتظامیہ کے حق میں ہو، بلکہ آٹے میں نمک کے برابر ہی نظر آئی۔ لیکن جب مخالفت کی بات آتی ہے تو ہر ایرا غیرہ مخالفت پہ آ جاتا ہے۔ اپنے ملک کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی برانڈ ہو، اس کو ہم نیچا گرانے میں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور پھر ظلم علی ظلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سیاست کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا سیاسی لیڈر اگر ایک چیز کی حق میں ہے تو ہم حق میں ہیں، وہ اگر اس کے حق میں نہیں ہے تو ہم بھی حق میں نہیں ہیں، اگرچہ وہ چیز حق ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، اکثر میں لوگوں کو کہا بھی کرتا ہوں کہ 14 اگست جو ہمارا یوم آزادی ہے، اس کو جب منانے اور اس کے جشن کا انتظام ہوتا ہے تو جو اپوزیشن کی پارٹی ہوتی ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ بلکہ اگر ہم جائیں پیچھے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو تب مسلم لیگ نون یا جتنی اپوزیشن تھی تمام، PDM کہتے انہوں نے اس کے دور حکومت میں یوم آزادی کو یوم سیاہ کہا۔ پھر اس عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد PDM کی حکومت آئی تو یہی کچھ اپوزیشن کی طرف سے نظر آیا۔ انہوں نے بھی آج بھی جب بھی 14 اگست کا دن آتا ہے تو اس کو ہم چونکہ سیاست کی عینک سے دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے مذہبی رہنما، اپنے سیاسی رہنما کو لے کر ہم اپنی جو ریاست کی چیزیں ہیں اس کو اس کے اچھے برے ہونے کا معیار بناتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہماری ریاست، ہمارا ملک یہ مقدم ہے، ہمارا مذہب مقدم ہے۔ ہم اپنے ملک کی ہر وہ چیز جو ملک کی عزت میں، شان میں اضافہ کرنے والی ہو، جو ملک کی آبرو کو برقرار رکھنے والی ہو، ہم اس کو سپورٹ کریں، اور جو چیز ملک کے مخالفت میں ہو، ملک کے خلاف ہو، تو اس کا ہم سختی سے سد باب کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب کرے۔